مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما الفعلية والتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة. اللہ تعالیٰ کی صفات کے والے سے کہ اللہ کی صفات ازلی ہیں. ہمارا اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اللہ کی صفات ثابت بھی ہیں اور ازلی بھی ہیں. ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہو. یہ بھی ہم نے لفظ کو تعبیر کرنے کے لیے ازلی اور ابدی کا استعمال کرتے ہیں کہ ازلی وہ صفات کہ جس کی ابتدا نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں اور صفات فعلیہ کے حوالے سے جو بھی تحقیق آئی ہے ان صفات کے ساتھ متصف ہے، اور ان صفات کا متصف ہونے کی یہ ہے کہ یہ ازلی طور پر ہے، قدیم ہے، حادث نہیں ہے. جی لم یزل عالما بعلمہ. صفات الجزلیت. اب یہ ہے کہ فعلیہ جو صفات ہیں وہ تخلیق ہے، ترزیق ہے، احیاء ہے، انشاء ہے، ثنا، ابداع، اس کے علاوہ جو فعل کی صفات ہے. لم یزل ولا یزال ہمیشہ ہے. لم یزل فی ما مضی ہمیشہ ہے. ولا یزال وما یستقبل آنے والے زمانے میں جو گزر سب کے اندر لم یزل ولا یزال. لم یزل فی الماضی کہ یعنی ازلی ہے اور ابدی ہے. بِأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ کمال کی صفات کے ساتھ، اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہمیشہ ہے. لم يحدث ولا يحدث له اسم ولا صفت. نہ اس کے اسم اور صفت کے اندر حدوث ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صفت یا اسم حادث ہے. نہ محل حوادث ہے، نہ اس کے اندر حدوث کا کوئی عمل دخل ہے، نہ صفت کے اعتبار سے نہ اسم کے اعتبار سے. اسماء تو جانتے ہیں کہ یہ سارے توقیفیہ ہیں، اس کے اندر تو کسی قسم کا جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو وہ اسماء کہ جن کو افعال، کیونکہ صفت تکوین کو ہم نے کہا نا، صفت تکوین اس کے اندر جو رزق دینے والی صفت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترزیق یہ اللہ کی صفت بنتی ہے اور ذاتی بنتی ہے، اضافی نہیں بنتی. باقاعدہ یہاں پر اشاعرہ جو ان کا رد آ گیا کہ انہوں نے کہا اضافی ہے، صفات فعلیہ اضافی ہے، اور اضافات کا مطلب جب نسبت ہوگی تو ہوگی ورنہ نہیں. جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت تخلیق، ترزیق، انشاء، یہ ذاتی ہے. اور چونکہ اس کا جو ظہور ہوتا ہے وہ جا کر ہوتا ہے فعل کے اندر، تو صفات یہ فعل یہ آگے جو صورتحال آگے چلتی ہے فعلیہ کی شکل میں، اس کو ہم تکوین سے تعبیر کرتے ہیں. تو اصل صفت تکوین ہے، انشاء، ابداع، یہ سارے اسی کے اندر ہیں. تو اب یہ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی 99 نام ہیں، یہ نام اور اس کے آگے جو افعال سے اللہ کے نام بنائے گئے ہیں، باقی اسماء جو ہیں یہ 99 ہیں جو حدیث طیبات میں آئے ہیں. تو 99 نام ہو گئے. ان سے یہ چونکہ صیغہ مشتق پر ہیں تو ان کا جو مبدأ اشتقاق ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جن کا ذکر آیا ان کے ساتھ جو ملتے ہیں اور وہی صفت رکھتے ہیں یا وہ معنی دیتے ہیں، تو کیا اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اب مسئلہ آتا ہے اس پر. ہم نے دیکھنا یہ کہ شریعت اس بارے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ نہیں. اگر شریعت کہے کہ یہ چیز اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے تو ہم وہ لفظ استعمال نہیں اللہ کے لیے کریں گے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، حسنہ کی کا لحاظ رکھیں گے ہم. فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ
یلحدون فی اسمائی، ان کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں، لہذا بھگوان اللہ کو نہیں کہیں، ہاں، تو گورکھ دندہ نہیں کہیں، اس کو کفر کا ہے، ہاں، یہ اللہ کو تو ایک گورکھ دندہ ہے، اس قوالی کو مشائخ اعظام مفتیان کرام سب نے کفر پر کہا ہے۔ اس واسطے یہ کلمات نہیں بولنے چاہیے، کفریہ کلمات ہیں، عالم کو، سمجھدار کو، مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ ایسے کلمات بولے۔ اب علم کلام کی کتب کے اندر ایک بحث چلتی ہے، ہر ایسا لفظ ایک ضابطہ بیان کرتی ہے کہ ہر ایسا لفظ کہ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اللہ کے لیے ثابت ہے، ہر ایسا لفظ جو دلالت کرے اس بات پر کہ وہ معنی پر دلالت کرے جو اللہ کے لیے ثابت ہے، جاز اطلاق علیہ بلا توقیفیت، اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بغیر امر توقیفی معاملہ وہ جائز ہے، لیکن ساتھ شرط ہے کہ اللہ کی کبریائی کے اندر کسی قسم کا وہم پیدا نہ کرے، اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو، یعنی ہر لفظ جو اللہ کی شان کے مطابق ہو اور ایسے معنی پر دلالت کرے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے تو وہ بول سکتے ہیں۔ لفظ خدا، امام راضی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ واجب الوجود کا ہی معنی ہے، خود امر ہے نا، امر بنانے کا طریقہ میں یہ آتا ہے کہ اسم کو امر کے ساتھ لگا دیا جائے فارسی کے اندر تو وہ اس میں فائل بن جاتا ہے، اس میں فائل کیسی بنانے کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے، مصدر فیوز میں یہ طریقہ لکھے، فارسی کی پہلے یہ کتاب پڑھاتے تھے۔ تو خود یعنی کوئی اپنے وجود میں محتاج نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، اپنے وجود میں اس کا خود ہے، خود آنے والا ہے، واجب الوجود۔ تو اب یہ خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز ہے، خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہے نہیں ہے، لفظ خدا اللہ کے لیے وضع نہیں ہے، لیکن بول اس لیے سکتے ہیں کہ یہ وہ معنی ادا کر رہا ہے، ورنہ لفظ خدا کا لغوی معنی آتا ہے آقا، بزرگ۔ شیخ سعدی نے گلستان میں جگہ بجگہ بادشاہ کو کہا خدائے برتا، خدا کا لفظ بول رہا ہے بادشاہ کے لیے۔ تو یہ جب کسی ایسے مقام پر بولا جا رہا ہو لفظ خدا کہ جس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں مراد خاص مخلوق ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ اس نے اللہ غیر خدا کو یا اللہ کے علاوہ کو خدا کہہ دی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر خدا کا لفظ بولا گیا، وہ آقا کے معنی میں ہے، سمجھ آئی نا بات کی۔ اور جہاں پر یہ متعین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کے لیے بولا ہی نہیں ہے تو وہاں پر فقہائے اسلام نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ کفر آخری حد ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کے لیے 100 مرتبہ سوچا جاتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لفظ فقیہ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے، لفظ عارف اللہ کے لیے نہیں بول سکتے، لفظ عاقل اللہ کے لیے نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسے مفہوم پائے جاتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک العزت کے لیے جو شان کے لائق نہیں ہے۔ مثلا لفظ عارف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہچانا ہے، یعنی پہلے غفلت تھی اب پہچانا ہے۔ لفظ فقیہ ہے تو فقیہ کا مقصود ہوتا ہے کہ وہ متکلم کی غرض سے بات کرتا ہے، جو کلام کرنے والا ہے اس کی غرض اور مقصد کو سمجھ کر بات کرتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام تو اغراض سے پاک ہوتا ہے نا، احتیاجی آ جاتی نا۔ فقیہ ہوتا وہ ہے جو کسی کلام کی متکلم کے کلام کی غرض پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو فقیہ ہیں وہ ائمہ کرام جو فقہا گزرے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی عظمت کو دیکھ کر، غرض کو دیکھ کر کہ حضور نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا، ان غرضوں کو دیکھ کر کلام کرتے ہیں۔ تو وہ تو حدیث کے خادم ہوئے، تو خادموں کو تم حدیث رسول سے زیادہ بتاتے ہو، یہ ظلم ہے۔
اسی طرح عاقل کا لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ عاقل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا علم ہوتا ہے جو پیش قدمی کرنے سے روک رہا ہوتا ہے کسی معاملے کا. عقل روکتی ہے مجلس کے اندر جو جماہی نہیں لینی، عقل روکتی ہے. اسی طرح عقل جو ہوتی ہے وہ بندے کو روکتی ہے کہ یہ مجلس کے اندر کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں، عقل روکتی ہے. تو محتاجی آ گئی اس کی، تو اس واسطے وہ درست نہیں. اس طرح لفظ طبیب یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ طبیب ہوتا ہے وہ جو علم الابدان کے اندر مہارت رکھ کر تجربات کی روشنی میں فیصلہ دیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ماہر طبیب ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجربات کے پروسیجر سے گزرا ہو. تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا. اس واسطے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی شان کے جو لائق ہو، اللہ کی کبریائی کے لائق ہو، اس کی شان کے مخالف نہ ہو، ایسا کلمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لم یزل عالما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہمیشہ بعلم ہی، اپنے ذاتی علم قدیمی. اس کا ذاتی علم کون سا ہے؟ قدیم. علم قدیم، ازلی، ابدی. اللہ کا علم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے. جو قدیم علم جانتا ہے اس علم کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ مخلوق بعد میں آئی، معلومات جدید ہو رہی ہیں لہذا یہ کہا جائے کہ جدید معلومات کا جو تو اللہ جانتا ہے جو آئیں گی مزید، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. تو یہ علم قدیم ازلی ابدی سجا. اور اگر ایسا نہ کہا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حادث صفت، حادث علم کو اگر ایسا نہ مانا جائے تو ظاہر بات ہے پھر دوسرا مفہوم مانیں گے نا. اور اگر دوسرا مفہوم مانیں گے تو اس میں لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت آپ مان رہے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. حادث اور ازل کے اندر اللہ کے لیے حدوث ثابت نہیں ہو سکتا. یہ دلیل خلف بن جائیں گے. خلاف مفروض لازم آئے گا کہ مفروض تو یہ تھا عقلی طور پر گفتگو کرتے ہوئے نا، نفس الامری بات ہے کہ اللہ کے لیے صفت ہے. جو خلاف مفروض کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تسلیم یہ کر کے دلیل چلائی ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، وہ تمام ممکنات کا محتاج الیہ ہے، سارے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جب اسی ذات کے اندر حدوث کو مان لیا، ازلی اور ابدی کے اندر حدوث مان لیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ازل ہے اور ابد ہے یہ حدوث کا محل بن گیا. اور حدوث کا جو محل بنے وہ ازلی ابدی نہیں رہتا. سمجھیے نا، ازلی بھی ہو، ابدی بھی ہو اور حدوث کا محل بھی ہو، یہ بات ہی نہیں ہو سکتی. ادھر بھی جاری ادھر بھی جاری، یہ تو نہیں ہوگا نا. والعلم صفت فی الازل، اور علم جو ہے ازل کے اندر صفت ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اللہ کی صفت، وہ علم ازل میں اللہ کی صفت بن چکا ہے. یہ نہیں کہ علم معلومات کا ظہور ہوا تو صفت بنا. ازلی ابدی ہے تو ازل ابد سے ہی یہ صفت ہے. یہ جو ابد سے، یہ جو ہم من اور سے کے کلمات بھی بولتے ہیں نا، یہ بھی ہم اپنی سمجھ کے لیے بول رہے ہیں، محتاج ہے. ورنہ اللہ رب العزت تو ان زمانوں کے اور کی تعین و عدم تعین کا محتاج ہے ہی نہیں ہے. اللہ ان سے بالا تر ہے. وقادرا بقدرتہ صفت فی الازل، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ازل میں اس صفت کے ساتھ موصوف تھا. قادر ہے اپنی قدرت کے ساتھ، یہ اس کی ازل میں صفت ہے. یعنی قدرت حادثہ نہیں، مقدورات کی میں یہ صفت کا اجمال، صفت کا اجمال، صفت اجمالی نہیں ہے. صفت کا اجمال اور صفت کا ظہور یہ اور بات ہوتی ہے. صفت اجمالی ہو جائے یہ اور بات ہوتی ہے. اللہ کی صفت نہ اجمالی ہے نہ تفصیلی. جو ازلی صفت ہوتی ہے اجمال ظہور کی کیفیات سے مبرہ ہوتی ہے. بات سمجھ آئی نا. کہا یہ جائے کہ صفت کا اجمال تو کہا یہ تو جناب صفت اجمالی ہوگی. بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ازلی ہے یہ مقدورات نہیں بھی تھی، معلومات نہیں بھی تھی، مقدورات کا یعنی منصہ شہود پر نہیں تھی، یہ منظر پر نہیں آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی عالم بھی تھا صفت علم کے ساتھ، قادر بھی تھا صفت قدرت کے ساتھ. یہ سب ازلی ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تو جو صفات حقیقیاں ہیں ساری کی ساری قدیمہ ہیں اس والے سے، اور جو صفات اضافیہ ہیں جس کے اندر فعل کا دخل ہے، تو اشاعرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ اضافیہ اور اضافیہ حادث ہوتی ہیں. ہمارے نزدیک صفات فعلیہ جو ہے نا یہ اضافیہ نہیں ہے، بلکہ یہ صفت تکوین اس کا مرکز ہے، صفت تکوین سے اس کا ظہور ہے. صفت تکوین جو ہے وہ اللہ کی صفت حقیقیہ ہے. جتنے بھی افعالی صفات ہیں سب اسی صفت سے ظہور ہوتی ہے. وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِهِ، اللہ جو کلام فرماتا ہے ازلی صفت کے ساتھ، کلام ازلی صفت کے ساتھ کلام فرماتا ہے. لم والکلام صفت، اور کلام اس کی صفت ہے. اللہ، کلام فرماتا ہے اور کلام اس کی صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ صفت ازلی، ازل میں اس کی صفت ہے. زمانے بنے نہیں تھے زمانوں سے پہلے، زمانے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زمانے نہیں رہیں گے، تب بھی وہ اسی صفت کے ساتھ متصف ہے. سمجھئے؟ وَخَالِقًا بِتَخْلِيقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اپنی تخلیق کے ساتھ، اور تخلیق ازل میں صفت ہے. اس قدر یعنی نامینیٹ کر کے تو یہ در حقیقت ایسے مفہوم کا رد ہے. اب امام صاحب کی یہ کتاب ہے تو یہ نہیں کہنا کہ امام صاحب اشاعرہ کا رد کر رہے ہیں. جو جس ہستی کا وجود خواجہ ابوالحسن شریع کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی یہ شریعوں کا رد کر رہے ہیں، یہ جملہ درست نہیں ہوتا. صفت ہے. یہ بات کرنے کے بعد آگے ارشاد مَا وَالْمَفْعُولُ مَخْلُوقٌ، اور جو اللہ کا فعل ہے نا، فعل پر بات چل رہی ہے نا، صفات فعلیہ پر بات چل رہی ہے، تو جو فعل کیا گیا، کوئی علاقہ بنا دیا گیا، کوئی انسان پیدا کر دیا گیا، کسی چیز کو بنا دیا گیا جو مجعول ہوگی، جو مفعول ہے وہ مخلوق ہے، لیکن جو فعل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ مخلوق نہیں ہے. پیدا ہونا یہ ایک وصف ہے، تو جو بندہ پیدا کو اللہ نے پیدا کیا، تو جو پیدا کیا گیا شخص ہے وہ مخلوق ہے. جو کیا گیا شخص وہ مخلوق، جو جان جو چیز پیدا کی گئی، شے مخلوق جو پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہے، وہ حادث ہے، وہ فانی ہے. اور جو خالق ہے وہ قدیم ہے. اللہ کا جو فعل ہے وہ قدیم ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اور جو مخلوق ہوئی ہے وہ حادث ہے، وہ مخلوق ہے. پیدا کرنا چونکہ اللہ کی جو صفت ہے، اور جو وصف اس اعتبار سے آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حاصل مصدر. حاصل مصدر جو ہوتا ہے اس کہتے ہیں ہی حیاتن، ایک ایسی حائط ہوتی ہے. حاصل مصدر ایک ایسی حائط ہوتی ہے کہ جو مستفید ہوتی ہے مصدر سے ہی اور دوامی معنی حاصل کرتی ہے. جس طرح چلنا یہ معنی حدوثی ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے نا چال، یہ حاصل مصدر ہے. اسی طرح دوڑنا یہ مصدری معنی ہے، یہ حادث ہے، لیکن اس کے اندر جو حاصل ہے وہ دوڑ، وہ نہیں، دوڑ نہیں ختم ہوتی. زید نے عمر کو مارا تو زید نے عمر کو مارا، مارنا تو وصف ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن جب بھی آپ بات کریں گے کہ ماضی کے اعتبار سے کہ زید نے عمر کو مارا، یا حال میں کہیں زید نے عمر کو مارا ہے یا مار رہا ہے یا مارے گا، لفظ مار جو ہے نا، مار یہ حاصل مصدر ہے، زمانوں میں پھر یہ گھومتا ہے، جس کا حصول ہوتا مصدر سے ہی ہے، لیکن جو ذاتوں کے ساتھ پھر قائم رہتا ہے، زمانوں کے اندر گھومتا ہے، وہ مصدر نہیں بلکہ حاصل مصدر ہوتا ہے، وہ یوں چلتا ہے. فرق سمجھ لگا مصدر اور حاصل مصدر میں؟ حاصل مصدر کے اندر دوامی حیثیت ہوتی ہے. اس واسطے اس کے اندر یہ نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا، یہ جو کرنا ہے یہ مخلوق کے اعتبار سے حادث ٹھہرا، اور اللہ کے اعتبار سے
یہ وہ جو حاصل مصدر کی کیفیت ہے دوام والی، وہ اللہ کا وصف بنے گی. یہ باریکی سمجھیے. یعنی آپ نے ایک ذہن بنا لیں کہ اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت کرنی ہے نا، وہ قدیم کرنی ہے، حادث نہ ہونے والی کرنی ہے، ازلی اور ابدی کرنی ہے، خوبیوں والی کرنی ہے. جھوٹ والی بات جو اللہ کی شان کے لائق ہے نہیں، وہ نہ ہو جائے. یہ نہ کوئی کہہ دے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر تھا، جس طرح وہ بعض شر پسندوں نے کہا. اللہ تعالیٰ ٹھیک دے. آتو فی الازلی، اللہ کی صفات ازل میں ہیں. اللہ کی صفات ازل میں غیر مخلوقت ولا محدث، نہ مخلوق ہیں نہ حادث ہیں. بے شک اللہ کی صفات ازل میں نہ مخلوق ہیں. حادث. اچھا، یہ جملہ جو ارشاد میں آیا تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ بلکہ قدیم ہے. قدیم. بات تو ساری سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دوبارہ دہرانے کے اندر جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آگے اب حکم لگانا ہے، اور جب حکم لگانا ہو نا تو اس کے پہلے بطور تمہید کسی بات کو ذکر کیا جاتا ہے. اب حکم کیا ہے؟ فمن قالا، سو جس نے کہا انہا مخلوقۃ او محدثۃ، کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں یا حادث ہیں. یعنی یہ بات تو ثابت ہوگی کہ ازل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات تھی وہ کیا تھی؟ قدیم. ازل میں قدیم تھی، مخلوق بھی نہیں تھی، حادث بھی نہیں تھی. اچھا، جو مخلوق اور حادث کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ او واقع فیہا، یہ اس بارے کہے توقف کرے. توقف کرے نہ جی اسی کوئی حکم نہیں لگا دے، نہ ہم قدیم کہتے ہیں نہ ہم حادث کہتے ہیں. ضروریات دین کا مسئلہ، عقیدے کی بات سمجھیں، جو مسئلہ ضروریات دین سے ہو، ضابطہ یہ ہے اس کے اندر توقف کرنا کفر ہوتا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ضروریات دین سے ہے. قرآن کو سچا ماننے کے اعتبار سے مسئلہ ہے، فرشتوں کو ماننے کے اعتبار سے مسئلہ ہے، کتاب اور رسولوں کو ماننے کے اعتبار سے مسئلہ ہے، سارے نبیوں کی تعظیم کے اعتبار سے مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے، جو عقائد کے 3 درجوں میں سے سب سے پہلے درجے کا مسئلہ ہے، اسے ضروریات دین کا مسئلہ کہتے ہیں. تو ضروریات دین کے مسئلے کے اندر صراحت ضروری ہوتی ہے. اگر اس کے اندر توقف کیا، حالت رضا میں توقف کیا تو یہ کفر ہوگا. بات سمجھ آئیے؟ او شک فیہا، یہ اس میں تردد میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اسی واسطے کہا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں تردد میں بھی پڑا وہ بھی دار اسلام سے جاتا رہا. فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا. اب یہاں پر انکار کے جو معنی ہیں وہ کچھ مختلف بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات پر نہ اجمالی طور پر نہ تفصیلی طور پر ایمان نہیں لا رہا، نہ ایمان مجمل نہ ایمان مفصل، اس واسطے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بندہ توقف کر رہے وہ انکار تو نہیں کر رہا، وہ تو خاموش ہے. تو خاموش جو ہوتا ہے وہ منکر کیسے ہو گیا؟ جو خاموش ہے وہ منکر کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، ضروریات دین کا مسئلہ ہو تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا اظہار کرے، ایمان لائے، اقرار کرے. اگر اس حالت میں توقف کرتا ہے تو اس شان ایمان کے خلاف اور شان ایمان کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ توقف کے اندر بظاہر انکار نہیں، لیکن جس منصب پر یہ کھڑا ہے، جس حالت پر ہے، وہ حالت تقاضا کرتی ہے کہ بیان کرے، اور اس کی شان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اقرار کرے. اگر اس وقت یہ اقرار نہیں کرتا تو اس کو اس کی وجہ سے منکر قرار دیا جائے گا کہ جس منصب پر کھڑا تھا، جو ایمان کی حالت رکھتا تھا، شان ایمان کا تقاضا تھا کہ اس کو بیان کرے، اس کو بیان نہ کر کے اس نے اس منصب کے خلاف کام کیا ہے، اور وہی اس کا کفر بنتا ہے. ایک شخص ہے بڑے عہدے پر فائز ہو گورنمنٹ کے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس منصب کے مطابق کام کرے. جو کہے جی میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، بھئی تیری ڈیوٹی تھی،
تو نے کہنا تھا، اگر تو نہیں کہہ رہا تو یہ تیری طرف سے انکار سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کہتے تو بھائی وہ منکر بن رہے ہو. سمجھیے بات کی. اب یہ مسئلہ آ گیا لزومی اور التزامی کا. اسی واسطے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس والے سے کہا ہے کہ یہاں کفر بمانا جو ہے وہ ہے کفران نعمت. واللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں اسے تو ان کا انکار کرنے والا یعنی مراد کفر نہ شکرہ بندہ ہے. یہ کوئی حیا ہی نہیں ہے کہ اتنی نعمتیں ملی ہیں، اللہ کی صفت ازلی اور علمی اس کے والے سے نے جان لیا ہے، اس کو حیا ہی نہیں آتا، یہ تو نہ شکرہ بندہ ہے. اس واسطے اس کی تعویل میں یہ لے گئے. لیکن اگر جس جو تقریر میں نے کی ہے ضروریات دین کا پہلو رکھ کر، اس اعتبار سے تو کفران نعمت نہیں ہوگا بلکہ کفر حقیقی ہوگا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، توقف کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک بندے کو اس مسئلے کی نزاکت اور نوعیت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے یہ شاید اپنی جہالت کی وجہ سے کہ یہ شاید علماء کی بس جذباتی باتیں ہیں، اور اس کو جذبات فرط محبت سمجھتا ہے، اور یہ مسئلے کی حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے سے کافر بھی ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلے کی نوعیت ایسی ہے کیونکہ جہالت جس قدر عام ہے تو اس کا تقاضا جو بنتا ہے، یعنی ایک بندے کو کلمہ بھی نہ پڑھنا آتا ہو تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہے تو کہتا ہے کہ مسلمان ہی. تو یہ بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو جہالت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو بتانا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور اس کے بعد توقف کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. توقف کا مفہوم سمجھایا جائے. توقف کا مطلب ہے کہ جب یہ مقام آئے تو اس کا اظہار ضروری ہے. یعنی یہ کہ بھئی بند کمرے میں کہے میں جی حضور کو مانتا ہوں، یعنی یہ اظہار ہو گیا. اگرچہ وہ ڈرتے ہوئے باہر کسی حکومت کے سٹیج پر بات نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، اس وقت اس کو کافر نہیں کہیں گے. کہ اقرار کرتا ہے لیکن اخفا کرتا ہے. اس توقف کو، اس کو توقف نہیں کہیں گے، اس کو اخفا کہیں گے. توقف یہ ہے کہ کسی جگہ بھی اس کا اظہار نہیں کر رہا اور اس کے بارے میں تردد میں پڑا ہے، یا کہتا نہیں جی ایسی میں نہیں بات کرتا ہی نہیں اس بارے میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اخفا میں اور توقف میں فرق سمجھ ہے. ٹھیک ہے، خام کا مسلمانوں کافر بنا کے تو کٹن لگ پو، ایسا بات نہیں ہے. یہ بات پیش نظر رکھنی ہے. ایک بندے نے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، ان کا نعرہ رسالت لگا دیا اس نے، یہ بادشاہ مسجد کے اندر 1985-80 کے راؤنڈ موڈ تھی. قاری عبدالباسط کی تلاوت تھی، بڑا مجمع تھا. نعرہ رسالت لگایا اس نے. تو اب جو یا رسول اللہ کے نعرے کو نہیں مانتے تھے انہوں نے اس بندے پر لیبل لگایا، وہ مرزئی آ گیا، مرزئی آ گیا، مرزئی آ گیا. سب لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. یعنی ایسی صورتحال بھی بنا دی جاتی ہے کہ خام خواہ کسی مسلمان کو کافر بنا کر پھر اس کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیا. پہلے صراحت ضروری ہے. والقرآن کلام اللہ تعالیٰ. اس ساری گفتگو کے بعد جب علم بھی اللہ کی صفت ازلی ہے، قدرت بھی اللہ کی صفت ازلی ہے، تخلیق، ترزیق، انشاء، ابداع، یہ ساری کی صفاتی صفت تکوین کے اندر اعتبار سے صفت ازلی ہے. یہ ساری جب اللہ کی صفت ازلی ہے، کلام بھی اللہ کی صفت ازلی ہے، تو اب قرآن کا مسئلہ آ گیا. تو قرآن ہی تو اللہ کا کلام ہے، ہمیں پتہ چلا ہے. ہمیں کو الگ سے اللہ کا کلام تو نہیں پتہ چلا. الہام کی کیفیت ہو رہا ہے. قرآن ایک قطعی ہے اللہ کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے. تو کلام کے اندر بات تو سمجھ آ گئی تھی، اب دوبارہ کیوں چلائی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو خلق قرآن کا مسئلہ بڑا مارکۃ الآراء تھا اوائل زمانے میں. کوئی کہتا قرآن مخلوق ہے، کوئی کہتا قرآن غیر مخلوق ہے. تو اس والے سے جو مسئلہ چلا تھا اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے بیان کیا. نمبر 1. نمبر 2، ایک سوال تھا. سوال یہ تھا کہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر تو جو واقعات بیان کیے گئے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، صحاب کہف کا واقعہ، اور فرعون اور ابو لہب وغیرہ ان کا جو واقعہ بیان کیے گئے ہیں، کفار کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ تو حادث ہے. اور قرآن کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم ہے، یہ تو بعد میں ہوئے. واقعات جتنے سارے حادث ہیں تو کیسے اس کو قدیم کا؟ المصاحف مکتوب، الفاظ دیکھیں کیسے چنے ہوئے. صحیفوں میں لکھا گیا، صحیفوں میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، نقوش، حروف کی شکل میں
یہ جو حروف ہیں جن کو ہم لکھتے ہیں نقوش ہے نا، نقش کھینچ رہے ہیں، ایسے سیدھا نقش کھینچا یہ جی الف ہے، نقش یوں تھوڑا سا لمبا کھینچ کے نیچے نقطہ لگا دے یہ با ہو گیا. اچھا اگر نقش خط یوں لمبا کھینچ کے اوپر 2 نقطے لگا دیے تو یہ تا ہو گیا. اچھا یہ اگر لمبا خط کھینچ کے اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیے سا ہو گیا. تو یہ اس طرح کے جو خطوط اور نقوش ہیں، ہم جب اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ کیا مان جاتے ہیں؟ لفظ. بول رہے ہیں، جو بولنے کی صلاحیت رکھے، یہ بولنے والے ہو گئے، اس کو بول سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اب اس سے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا. جب قرآن لفظی، کلام لفظی کا تعلق نقوش اور حروف سے ہے اور آواز سے ہے، لکھا ہو شیشے کے اوپر واللہ خیر الرازقین، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہی لکھا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. موبائل کے اوپر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ. اوپر وہ گلاس بھی لگاؤ. قرآن مجید کو آپ نے پڑھتے ہوئے اوپر کیا، نیچے کیا، صفحہ آگے کیا، پیچھے کیا، انگلی سے ساتھ کر رہے ہیں نا، ہو رہا ہے. وہ لفظ بھی آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں. قرآن نام ہے نقوش کا. جب قرآن نام نقوش کا ہے اور ان الفاظ کو آگے پیچھے حرکت دینے سے وہ حرکت بھی کر رہے ہیں، آپ کی انگلی کیا اس کو مس کرنے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ چونکہ جی ریز ہیں، شعائیں ہوتی ہیں، جب موبائل بند کیا جاتا ہے شعائیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا سوال یہ نہیں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو شعائیں ریز ہیں، نیچے جو سافٹ ویئر ہوا وہاں سے وہ ریز کھلتے ہیں، کھلنے کے بعد جو اوپر آتا ہے، اس اوپر آتا ہے جو نظر آتا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں کہ نہیں؟ یا ریز کہتے ہیں؟ چونکہ قرآن نام کلام لفظی کے اعتبار سے نقوش کا ہے، جن کو آپ پرو سکیں، نقوش کا ہے، حروف کا ہے. جب نام نقوش کا ہے کلام لفظی کے اعتبار سے، آگے انگلی لگتی ہے اس کے ساتھ، چھونا پایا جا رہا ہے، تو آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا آپ کہیں گے جی اس کے اوپر گلاس بھی لگا، نیچے پاؤچ بھی لگا ہوا ہے، تو کیا جو جھولی ہوتی ہے، جھولی کے بارے میں عربی فقہا کا کیا فتویٰ ہے؟ جو ساتھ متصل ہوتا ہے نا، جھولی جو ساتھ متصل ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے غلاف جس کے اندر قرآن جی نکال کر اور جس کے اوپر وہ مٹی وہ اتار کر نا، پھر ہم رمضان مبارک میں اس کو جھاڑ کر پھر اندر سے نکالتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہم مسلمان تو روزانہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا. اچھا وہ جو اندر قرآن مجید کے گتے کے ساتھ جھولی لگی ہوتی ہے متصل، اس جھولی کے بارے میں بھی فتویٰ یہ ہے کہ اس کو بھی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا. وہ قرآن ہے، اس کے اوپر کون سا قرآن لکھا ہے، لیکن متصل ہے. شدت اتصال کی وجہ سے حکم یہی ہے کہ بغیر وضو نہیں چھو سکتے. تو پاؤچ کا بھی تو شدت اتصال ہے کہ نہیں؟ جی جو تار سکتے ہیں تو تار تو جھولی کو بھی سکتے ہیں. پھر جو اوپر گلاسی ہے وہ گلاس کو تو اتار دیا وہ خراب ہو جائے گا. اس قدر وہ اتصال ہے، حتیٰ کہ آپ انگلی کے اشارے سے وہ گلاس کے اندر والے نقوش حرکت کرتے ہیں. اس واسطے میں اس میں احتیاط یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے. طریقہ یہ ہو الگ سے رومال ہو آپ کے پاس، الگ کپڑے والا نہیں دامن پکڑنا، کیونکہ کپڑے کے دامن کو پکڑ کر بھی قرآن کو نہیں چھو سکتے. وہی جو قرآن کو چھونے کا اسلوب ہے، الگ سے رومال ہو، پڑھنے کا دل کر رہا ہے دوسرے ہاتھ کے اندر یوں پکڑ لیں اور رومال اس کے اوپر رکھ لیں اور انگلی کے ساتھ یوں چھو کرا قرآن بھی چھو سکتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں؟ ڈبوں کے پیچھے قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں. اب دھوپ کا جب عکس پڑتا ہے تو وہی نیچے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ نقوش ہی تو ہیں. اب اس کی جو بے ادبی ہوتی ہے وہ کدھر جائے گی؟ یعنی وہ ڈبے پر وہ کیری ڈبے پر یہ گاڑیوں پر لکھنے قرآن آیت کو لکھنے کو ادب، اس کے اندر برکت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، پڑھنا کا مقصود ہے، بلکہ اس کے اندر بے ادبی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جیتے جیتے گاڑی جا رہی ہے کوئی قرآن مجید کی اس طرح کی کھلے قرآن مجید کا معاملہ ہی اور ہے. ہمارے فقہائے اسلام نے لکھا کہ جس کمرے کے اندر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا نہیں، کھلا ہوا، وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو تعلق زوجیت ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا. قرآن کھلا نہ ہو، قرآن بند ہو، آداب میں سے ہے. تو کیا خیال ہے جو کیلنڈر رمضان مبارک میں چھپتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بڑی بڑی پیاری سندریاں جس کے اوپر پوری پوری یاسین لکھی ہوتی ہے، شادی پر گفٹ دیا جاتا ہے دولہا میاں کو، پھر بڑے شادی سے پہلے اس کو سجایا بھی جاتا ہے وہ اس کمرے کے اندر.
تو جب قرآن کھلا ہے تو کھلے قرآن کا ادب یہ ہے کہ وہاں پر بدن ننگا نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس واسطے احتیاط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کی توفیق دے جی۔ اچھا، اب الفاظ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مصاحف میں لکھا گیا ہے، مکتوب، مصاحف کے اندر لکھا گیا، وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ، دلوں میں محفوظ ہے۔ جو لکھا گیا وہ کلام لفظی، جس کو چھوا جا سکے کلام لفظی، کوئی قرینہ پایا جا رہا حادث ہونے والا، وہ کلام لفظی ہوگا۔ اور جو دلوں میں ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، الفاظ متخیلہ ہو گیا، جس کے والے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پہلے یاسین ہوگی یا تو پھر سورہ رحمان یاد ہو سکتی ہے۔ وہ ترتیب اس کی اپنی نوعیت پر وہ سیف ہو گئے، وہ کلام واحد کے حیثیت سے وہ دماغ کے اندر آ چکا ہے، دلوں میں محفوظ ہے، عقل میں محفوظ نہیں۔ محفوظ دلوں میں ہوتا ہے کہ عقل میں ہوتا ہے؟ میں نے اس والے سے آپ کو پہلے تحقیق بتا دی تھی، دلوں میں محفوظ۔ عقل کا محل ہے، اور دل سے مراد یہ والا نہیں ہے، یہ سنوبری شکل کا بنا ہوا یہ نہیں ہے، بلکہ عقل یہ دل کے اندر ایسا ایک نور ہوتا ہے، اور وہ نور کا تعلق دماغ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عقل کی جو تعریف کرتے ہیں نا، وہ نور فی بدن الآدمی یضیء بہ طریق الحق، ایک ایسا نور ہے بدن آدمی میں جس کے ذریعے حق کا راستہ چمک اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، اس کی یہ اتارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ حادث کب ہوگا، لفظی کب کہیں گے، کس حیثیت سے اس کو لفظی کہیں گے، اور قدیم کس حیثیت سے کہیں گے۔ سو حاصل یہ ٹھہرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام ہونے کی حیثیت سے قدیم، کلام ہونے کی حیثیت سے قدیم، جو اس کے اندر جن کا ذکر آیا، واقعات جو ہے، تو اللہ کے علم ازلی کے اعتبار سے قدیم ہے، واقعہ ہونے کے اعتبار سے حادث ہے۔ لیکن اللہ کے علم ازلی، اللہ کی صفت کلام ازلی کے ساتھ وجہ سے اس کو ہم قدیم کہیں گے، اللہ کا کلام کہیں گے۔ یعنی جب اللہ کا کلام ہے تو قدیم، اور جب اس کو رکھا جائے کہ ان کے واقعات کی حیثیت سے ان کا ذاتی کلام تھا تو پھر وہ حدیث ہے، اور قرآن سارے کے سارا اللہ کا کلام ہے، اس واسطے قدیم ہے۔ سمجھا کہ بات کی؟ اس کے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چلیں گے۔